اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا دعوت کا کہ لوگوں کے سامنے میرا پیغام پہنچائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیغام پہنچایا، پھر قریبی رشتہ داروں کو، پھر دیگر محلے داروں کو، پورے مکے کے لوگوں کے سامنے کلمہ حق کو بلند کیا، مخالفت بڑھنے لگی۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے 95 کلومیٹر دور طائف کا سفر کیا، اور وہ طائف کا سفر کیا، وہاں پر قبیلہ بنو ثقیف کے لوگ رہا کرتے تھے، ان کے سردار تھے عتبہ، یہ بڑے بڑے سردار وہاں کے رہنے والے تھے، قبیلہ بنو ثقیف سے ان کا تعلق۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 95 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کر کے آئے۔ آج جماعت آئی ہے نا ماشاءاللہ، کہ یہ مترا والی سے پیدل سفر کر کے آئے ہیں نا بھیا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دین کے لیے، دعوت دینے کے لیے پیدل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 95 کلومیٹر کا سفر کیا ہے، کسی سواری پر سوار نہیں ہوئے، پیدل سفر کیا۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ یہاں سے مترا والی کتنے کلومیٹر ہوگا اندازہ تنائی صاحب؟ 7 کلومیٹر۔ 7 کلومیٹر کا آپ سفر طے کر کے آئے ہیں، اور آپ کو کتنی پیاس لگی ہوگی، کتنے تھکے ہوئے ہوں گے، ذرا اندازہ لگائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء جو مکہ مکرمہ سے طائف کی طرف جا رہے ہیں، 95 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کیا ہوا ہے۔ جب آئے تو لوگوں نے دیکھا کہ مسافر آ رہے ہیں، اور چونکہ عرب کے لوگ بڑے مہمان نواز تھے، پہلے بھی اب بھی ہیں، اور یہ مہمان نوازی جو ہے یہ ان کا ترہ امتیاز ہے، یہ خاص ان کی خصوصیت۔ تو وہ خوش ہوئے کہ کوئی مہمان ہماری طرف آ رہا ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو یہ لوگ بھی بڑے خوش نظر آ رہے ہیں لوگ، کہ پتہ نہیں ہے مسافر پردیسی کہاں سے آ رہے ہیں اور کیوں آ رہے ہیں۔ جب تھوڑی دیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ٹھہرے تو انہوں نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میں کھانے پینے کے لیے نہیں آیا، میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ کرنے نہیں آیا، میں تم سے کوئی مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ میں اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کی آواز لگانے آیا ہوں۔ اے لوگو، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی حاجت روا ہے، اس کے سوا کوئی حاجتوں کا پورا کرنے والا نہیں، وہی مشکل کشا ہے، اس کے سوا کوئی مشکلوں کو دور کرنے والا نہیں، وہی عزتوں کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی کسی کو عزت دینے والا نہیں، وہی ذلتوں کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ لوگو، لا الہ الا اللہ، اس کی آواز لگانے آیا ہوں، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں۔ میری بات مانو گے کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں مانو گے اللہ کی نافرمانی میں آ جاؤ گے، مان جاؤ گے آخرت تمہاری سنور جائے گی، اللہ تم سے راضی ہو جائیں گے، نہیں مانو گے آخرت تمہاری بگڑ جائے گی، اور اللہ رب ذوالجلال تم سے ناراض ہو جائیں گے۔ ایک سردار آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے، اخرج من ہادی بلدنا، اخرج بلدنا، نکل جا یہاں ہمارے اس شہر سے۔ تو کیسی آواز لگاتا ہے؟ ہم بتوں کے ماننے والے ہیں، ہم ان کو اپنا سب کچھ محور سمجھنے والے ہیں، ان سے حاجتوں کا سوال کرنے والے ہیں، تو ہم میں پھوٹ ڈالنے کے لیے آیا ہے، ہمارے درمیان میں اختلافات پیدا کرنا چاہتا ہے، ہمارے جھوٹے معبودان باطلہ کا رد کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ تو معبودان باطلہ کا لفظ میں کہہ رہا ہوں، اور وہ کہنے لگے ہمارے خداؤں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے تو آیا ہے، جا ہمارے اس شہر سے نکل جا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے سردار کی طرف دیکھا، دوسرے سردار کہنے لگے، دوسرے سردار نے بھی اس سے سخت جملہ کہہ دیا، اور کہہ دیا کہ جاؤ، تم کہتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آیا، تو ہی اللہ کا نبی ہے، اللہ نے تجھے ہی نبوت کے لیے چنا ہے، اللہ کو تیرے سوا کوئی اور نظر نہیں آیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کڑوی کسیلی باتوں کو سن رہے ہیں، ان کے اس طرز عمل کو
دیکھ رہے ہیں اور ان کے برے اخلاق کا سامنا کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے سردار کی طرف دیکھا اور تیسرے سردار نے اس سے سخت جملہ کہہ دیا، کہا کہ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، اگر تو واقعی اللہ کا رسول ہے تو تم سے بات کرنے میں شر کے علاوہ کوئی ہمیں حاصل نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ نعوذ باللہ اللہ کے رسول نہیں ہیں تو میں جھوٹے آدمی سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ او لوگو، میں تم سے دنیا کا مطالبہ کرنے نہیں آیا، میں تم سے کوئی اپنی حاجت کا سوال کرنے نہیں آیا، میں تم سے مالی اعانت کا طلبگار بن کے نہیں آیا، میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ لوگوں نے کہا یہ ویسے نہیں سنبھلے گا، آواز اٹھائی، سارے نوجوان اکٹھے ہو گئے، سارے اوباش محلے کے لڑکے اکٹھے ہو گئے اور کہہ دیا کہ تمہارے خداؤں کی نفی کرنے کے لیے آیا ہے، تمہارے خداؤں کو برا بھلا کہنے کے لیے آیا ہے، اور یہ کہتا ہے میرا دین اختیار کر لو، تمہارے دین کی مخالفت کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ سننا تھا۔ نوجوانوں نے پتھروں کے ساتھ اپنی جھولیاں پر اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برسانا شروع کر دیے۔ ہے آج ہم دین کی خاطر چھوٹی سی بات برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم سوچیں، خود اپنے گریبان میں سوچیں، کوئی آدمی ہمیں غلط بات کر کے تو دیکھے، ہم سامنے اس سے بھی دو گنا آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کوئی ہمیں تھپڑ مارنے کی سوچے تو ہم مکہ مار لیتے ہیں، ایک گالی دے تو دو گالیاں دینے کے لیے شروع ہو جاتے ہیں۔ ذرا دیکھیے امام الانبیاء جس کے لیے کائنات کو بنایا، جس کے لیے کائنات کو سجایا، جس کے لیے یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ دریا، یہ دنیا کی ساری چیزوں کو اللہ رب ذوالجلال نے بنایا، اس پیغمبر کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے کہ وہ اوباش نوجوان جو لڑکے ہیں اپنی جھولیوں کے اندر پتھر لیے ہوئے اور مار رہے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگا لیجئے، ایک پتھر جب آدمی کو لگے، جب اپنا بھی پاس کوئی نہ ہو اور جب اپنی برادری بھی نہ ہو، اپنا علاقہ بھی نہ ہو اور اپنا کوئی جاننے والا بھی نہ ہو، پردیس میں جرم بھی کوئی نہ ہو، قصور بھی کوئی نہ ہو، اور پھر مارنے والا ایک بھی نہ ہو، تعداد ان کی لا تعداد ہو اور کثیر تعداد میں ہو، اور صرف ہاتھوں سے بھی مارنا نہ چاہیں بلکہ پتھروں کی بارش کرنا شروع کر دیں، ایسی صورت میں کیا کیفیت ہوگی؟ ہم میں سے ہر ایک آدمی تصور میں سوچ کر دیکھیں۔ امام الانبیاء کے پتھر لگ رہے ہیں، کوئی سر پہ لگ رہا ہے، کوئی چہرے پر لگ رہا ہے اور کوئی پیٹھ پہ لگ رہا ہے، جسم کا کوئی حصہ بھی ایسا نہیں تھا جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر نہ لگاؤ۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ ان ظالموں نے، ان بدبختوں نے اتنا مارا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جسم اطہر سے خون جو بہنا شروع ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے آپ کی نالین مبارک جو ہے وہ خون سے بھر چکی تھی، اتنا خون بہا۔ آپ خود اندازہ لگا لیجئے کتنے زخمی تھے۔ پھر روایت کے اندر آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ کے اندر پناہ لی، ایک باغ کے اندر چلے گئے، اور وہ باغ بھی کسی اپنوں کا نہیں تھا، انہی سرداروں کا باغ تھا۔ ایسی حالت کہ خون رس رہا تھا، کوئی سامنے نہیں ہے، کوئی فریاد سننے والا نہیں، کوئی تسلی دینے والا نہیں، کوئی دلاسا دینے والا نہیں، اپنے وطن سے کئی کلومیٹر دور ہیں اور اس باغ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دشمن نے جب یہ حالت دیکھی تو ان کو بھی ترس آ گیا، تو فوراً اس نے، جو باغ کا مالک تھا نا، اس نے ایک اپنے خادم کو بھیجا جس کا نام عداس تھا، اس کو بھیجا کہ جاؤ یہ انگور کا گچھا ہے، جا کر اس کو دے آؤ۔ اب وہ جیسے ہی لے کے آئے، یہ دور سے دیکھ رہے، جیسے ہی آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، زخموں سے چور چور ہیں، کیا کیفیت ہوگی؟ یقین جانیے یہ الفاظ بیان کرنا آسان ہے، یہ سننا آسان ہے، لیکن اس کیفیت کو اپنے تصور میں لانا بڑا مشکل ہے۔ ہاں، ہم تو چھوٹی سی تکلیف کو برداشت نہیں کرتے، ایک داڑھ میں درد ہو جائے نا، سر میں تکلیف ہو جائے، جسم کے کسی ایک عضو میں تکلیف ہو جائے تو ہم بے چین ہوتے ہیں، ہمیں ادھر ادھر کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ ادھر دیکھیے امام الانبیاء کو پورے جسم سے خون جو ہے وہ بہہ رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ خادم وہ انگور کا گچھا لے کر آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، اور یہ انگور کا گچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فوراً اس انگور میں سے کچھ لیا اور پڑھا بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر، اور وہ دانہ لیا اور اپنے منہ میں ڈال۔ وہ عداس جو خادم تھا اس کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ جملہ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے۔ میں جب بھی دیکھتا تھا کوئی کہتا تھا کہ بسم اللہ، بسم العزیٰ، بتوں کے نام لیا کرتے تھے، یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ کا نام لیا ہے۔ تو پوچھنے لگ گئے کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ تم بتاؤ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں عراق کے شہر نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا نینوا کے رہنے والے ہو، تم تو میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کے علاقے کے ہو۔ انہوں نے کہا آپ یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا یونس علیہ السلام میرے بھائی ہیں، اور اللہ رب ذوالجلال نے جس قرآن کو مجھ پہ اتارا ہے میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کے پورے واقعے کو ذکر فرمایا ہے، بلکہ ایک پوری سورہ یونس کے نام پر وہ مجھ پر اتاری گئی ہے، تو اس لیے مجھے اپنے بھائی حضرت یونس کا پتہ چلا۔ تو جب عداس نے یہ گفتگو سنی اتنے متاثر ہوئے، فوراً کہنے لگے آپ اللہ کے رسول ہیں، ہاتھ بڑھائیے، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا اور انہوں نے کلمہ پڑھ کر ہمیشہ کے لیے مسلمان ہو گئے۔ جب واپس آئے سرداروں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اس کی بات مان لو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ کہنے لگے تم کیسی بات کرتے ہو؟ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے، تم اپنے باپ دادا کے دین کو اختیار کر لو، اس کی باتوں میں نہ آؤ، اس کی بات نہ سنو۔ اور حضرت عداس نے فوراً کہہ دیا کہ تمہارے بس میں جو آتا ہے تم کر گزرو، تم جو جتنا بھی مرضی تمہاری ہے، مان لیتے ہو تو مان لو، نہیں مانتے ہو تو نہ مانو، لیکن میرے دل میں آیا، میں نے اللہ کا رسول ان کو جان لیا ہے، اب میں ہمیشہ کے لیے ان کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، اب میں ان کے دین کا ہمیشہ اور ان کی ذات کا ہمیشہ کے لیے تابعدار رہوں گا۔ اتنی تکلیف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاک سے باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں آسمان کی طرف دیکھا، اللہ رب ذوالجلال نے جبریل کو بھیج دی، جبریل آئے، سلام پیش کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ جتنے بھی ظلم و ستم کیے گئے، آپ کے ساتھ جتنی بھی زیادتی کا معاملہ کیا گیا، اللہ نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، اور اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے اجازت لے کر میں بھی آیا ہوں۔ وہ دیکھیے وہ پہاڑوں کا فرشتہ ملک الجبال، وہ پہاڑوں کا فرشتہ وہ بھی آیا ہوا ہے، اللہ نے اس کو اتنی طاقت دی ہے، اگر آپ کہیں تو یہ دونوں پہاڑوں کو یکجا کر کے جنہوں نے بھی آپ پر ظلم و زیادتی کا معاملہ کیا ہے سب کو وہ کچل کے رکھ دیں، سب کو نیست و نابود کر دیں، سب کے نام و نشان کو مٹا دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا لا لا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے دشمن سے انتقام لیا جائے، میں یہ نہیں چاہتا کہ دو پہاڑوں کے درمیان میں ان کو پسوا دیا جائے، میں نہیں چاہتا کہ ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے، بلکہ فوراً آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ رب ذوالجلال کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ دہرائے کہ یا اللہ میں اپنی کمزوری، اپنی بے بسی کی شکایت آپ سے کرتا ہوں، یا اللہ میں تیرے سامنے بے بس ہوں، یا اللہ تو میرا خالق ہے اور میں تیری مخلوق ہوں، یا اللہ تو میرا مالک ہے میں تیرا مملوک ہوں، یا اللہ تو میرا رازق ہے میں تیرا مرزوق ہوں، یا اللہ تو حافظ ہے، اگر تو چاہے تو میری حفاظت ہو سکتی ہے، یا اللہ تو معز ہے، اگر تو چاہے تو مجھے عزت مل سکتی ہے، یا اللہ تو قادر ہے، تو چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن یا اللہ میں اپنی عاجزی کا، اپنی بے بسی کا تجھ سے جو ہے اعلان کرتا ہوں، اور یا اللہ یہ جو میری قوم ہے جن کے سامنے تیرا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں انہوں نے میرے ساتھ اتنی ظلم و زیادتی کا معاملہ کیا ہے، یا اللہ اس قوم کو ہدایت دیجیے، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یا اللہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، یا اللہ ان کو ختم نہ کیجیے بلکہ ان کی اولاد میں سے ایسے لوگوں کو پیدا کیجیے جو تیرے دین کے تابعدار ہوں،
تیرے نام کو بلند کرنے والے ہوں اور اس کلمے کو پڑھنے والے بھی ہوں اور اس کے آگے پرچار کرنے والے بھی ہوں۔ دیکھیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اس دین کی خاطر کتنی تکلیفیں دی گئیں، کتنی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صفت جو آیت کریمہ میں بیان ہوئی، یتلو علیہم آیاتہ، اس کا پورا مصداق بنے اور حق ادا کر دیا اللہ کی آیتوں کے بیان کرنے میں۔ سامنے والوں نے مخالفت کی لیکن انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت سے ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ تو عزیزان گرامی، پہلی صفت یتلو علیہم آیاتی، دوسری صفت ویزکیہم، تیسری صفت ویعلمہم الکتاب، چوتھی صفت والحکمت۔ یہ باقی تین صفات جو ہیں، اب چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، بقیہ تین صفات اور اس کی تشریح اور اس کی تفسیر اور اس کے ضمن میں آنے والی باتیں انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے کے اندر بیان کی جائیں گی۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے اور آپ کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اپنی زندگیوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رنگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔